بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عالم دین کہتے ہیں میں مشہد جا رہا تھا بس میں، تو دیکھا کہ جوان بڑا ماڈرن سا ہے، جینس وینس پہنا ہوا ہے، بالوں میں جیل لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا اتنا لمبا سفر اس کے ساتھ کیسے گزرے گا؟ لیکن جیسے ہی ایک جگہ نماز کا وقت آیا تو میں نے دیکھا یہ جوان دوڑتا ہوا گیا اور اول وقت نماز پڑھی۔ میں بڑا تعجب کیا کہ یار اس کے اولیے سے تو لگتا نہیں۔ نماز پڑھ کے آیا، واپس بیٹھے تو میں نے کہا یہ نماز کی تم نے اتنی اہمیت دی، کیا ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات لوگوں کو اس کے چہروں سے پہچانتے ہیں نا، اس لیے کہتے ہیں نیور جج دا بک بائی اٹس کور۔ کور سے کسی کو جج نہیں ہے، اگر اندر پتہ نہیں اللہ کا ولی ہو، ہمیں کیا پتا کون ہے۔ تو جوان کہتا ہے کہ میں اپنی ڈگری کرنے فرانس گیا ہوا تھا، پیرس میں میری شہر مہنگا تھا، میں شہر سے باہر رہتا تھا کہ کم کرایہ دینا ہے۔ چند سال میں میری ڈگری تھی، میرے فائنل ایگزامس، میں اپنی جگہ سے جہاں سے باہر نکلا تو ایک ہی بس جاتی تھی صبح 2 گھنٹے میں نے پیپر دینا تھا۔ بس خراب ہو گئی رستے میں، اب مجھے پریشانی، میری ساری محنت ضائع ہوتی تھی۔ میں سڑک پہ آیا، دیکھا کہ کوئی گاڑی نہیں ہے اور اس سے وہ گاڑی صحیح ہو ہی نہیں رہی، تو اس نے بولا بھائی بہت مشکل ہے، اس کو صحیح کرنا ٹائم لگے گا۔ میں مایوس ہو کر سڑک کنارے بیٹھا، سر میں نے اپنے گھٹنوں میں لگایا اور کہا اپنے آپ کو، جب ہوتا ہے نا جو انسان پھنستا ہے تو اسے اپنا ضمیر اس کی فلم آن کرتا ہے، تو اسے خیال آیا کہ جب وہ یہاں نہیں آیا تھا تو نماز پابندی سے پڑھتا تھا، لیکن وہاں آیا، آہستہ آہستہ معاشرہ، ماحول، نماز کم ہو گئی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر امام زمانہ سے عہد کیا کہ مولا میں وعدہ کرتا ہوں مجھے کسی طریقے سے پہنچا دیں، میں نماز اول وقت پڑھوں گا۔ نماز اول وقت، نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھے، صرف اول وقت، یعنی جو اس کا اول ٹائم ہوتا ہے نماز کا، اور کسی مقام پہ نہ پہنچے تو قیامت میں میرا گریبان پکڑے۔ صرف اول وقت نماز اور کچھ نہیں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے ڈرائیور کو بولا کہ میں اس کو کرتا ہوں کچھ، اس کو ہاتھ لگایا، بس سٹارٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے دوڑتا ہوا بس میں بیٹھا، جیسے ہی میں دروازے سے اندر جانے لگا تو وہ جو شخص جس نے بس صحیح کی تھی میرے پاس سے گزرا اور بس مجھے ایک جملہ کہا، وہ جو تم نے عہد کیا ہے نا اس پہ پورے رہنا۔ کہا یہ میں سوچتا کہ یہ کون تھا، وہ غائب ہو گیا۔ کہا وہ دن ہے اور آج کل میں نماز اول وقت پڑھتا۔ اس ظالموں، خدا کچھ نہیں چاہتا، خدا کہتا ہے بس آؤ۔ اس نے 1,24,000 کو صرف اس لیے بھیجا کہ میں انسان کو بچا لوں، کہ گمراہ نہ ہو۔ کتنی مصیبتیں سہی اللہ کے نبیوں نے، اور سب سے زیادہ مشکلات رسول خدا پر پڑی۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی مصیبتیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، ہمیں تو نبی سے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو محبت نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی نبی کے بارے میں کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، بس نعتیں پڑھتے ہیں۔ بس ایک کتاب ہم نے پڑھی اپنے پروفٹ پہ زندگی میں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دل چاہتا ہے۔ بھائی مدینہ کی گلیوں میں کیا کرو؟ رسول سے تو محبت، رسول سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سنت پہ عمل کرو، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو۔ سنت رسول کیا ہے؟ وہ چیز جو انہوں نے انجام دی، وہ چیز جو انہوں نے کہا، وہ چیز جس پر وہ خاموش رہے۔ دیکھتے رہے ہماری زندگی میں کتنی سنتیں ہیں، سنتیں کتنی ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا دانت رات کو بیٹا سونے سے پہلے صاف کرو، یہ تو رسول نے بھی فرمایا تھا۔ آپ بچے کو یہ نہیں کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا ہمارے رسول نے فرمایا دانتوں کو صاف کر کے سویا کرو، تاکہ اس کے دل میں رسول کی محبت تو آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے اسوہ حسنہ، رول ماڈل تمہارے لیے کون ہے؟ رسول کی ذات۔ ہمارے گھروں میں رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے اسکولوں میں رسول کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں رسول کا ذکر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، تبھی تو یہ اسکینڈل جو یونیورسٹیوں کے آپ کے خدمت میں آ رہے ہیں، نشے، ڈرگز، پارٹیاں، بربادیاں، یہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں ہم لوگ، کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہم سمجھتے ہیں ماڈرنائزیشن کا مطلب یہی ہے، نشے کرو، زندگی گزارو، یہی کامیابی ہے۔ جان محترم،
پھر کس حسین کو گریہ کر رہے ہیں کہ جو وقت یزید کے خلاف کھڑا ہوا. مجلس اگر معاشرے سے برائیاں ختم نہیں کر رہی، مسئلہ مجلس میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے. وہ اپنے آپ کو بہتر کر. رسول خدا نے رات کی تاریکی میں خاک پہ اپنے رخساروں کو رکھ کر خدا کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ رب لا تقلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے کے لیے میرے حال پہ مت چھوڑ. پروردگار تیرا محبوب، تیرا حبیب جس کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی، ہاں مگر وہ جانتا ہے نا کہ خدا کی بندگی میں کمال ہے. ظالموں اپنے گھروں کو تیار کریں. امام آئیں گے، امام آئیں گے. امام میرے گھر کیسے آئیں گے؟ کیا میرا گھر اس قابل ہے؟ ابھی میں یو کے میں نے مجلس پڑھنی، کہنے مولانا صاحب سنڈے والے دن رکھیں، چھٹی ہوتی ہے. میں نے کہا امام کی ولادت سنڈے کو تھوڑی ہے، ویک ڈیز میں ہے. ویک ڈیز میں مولانا صاحب لوگ بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں امام زمانہ کو بھی کہیے گا سنڈے والے دن ہی آئیں. کدھر آئے امام؟ کیا میرا گھر ایسا ہے کہ اس میں امام آئیں گے؟ میرے گھر میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں امام کو دعوت دوں؟ میرا موبائل ایسا ہے کہ میں امام زمانہ کو دوں؟ اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. میں والدین سے ادھر ادھر سے لوگوں سے تو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، امام زمانہ سے ڈیلیٹ کر سکوں گا؟ جانے میں ہوتا امام موجود ہے. آیت اللہ عظمہ بیجت سے پوچھا نا کہ امام غائب ہے؟ کہا امام غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں، امام حاضر ہے. اس میں بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، مغرب کا وقت بھی بہت چاہتا ہے، مجھے بھی ایک اور جگہ بھی مجلس کے لیے جانا ہے. بس عزیزان محترم، زندگی تھوڑی سی ہے، اللہ نے ہدایت بھیج دی ہے، اب آپ کی مرضی، چوائس از یورس. آپ چاہتے ہیں زندگی کیسی گزاریں؟ خدا منع نہیں کر رہا حلال مت کماؤ، خدا منع نہیں کر رہا اچھی زندگی مت گزارو، خدا منع نہیں کر رہا اچھا کھانا نہیں، جو حلال ہے کھاؤ، مگر اپنے کھانے میں دوسروں کا حصہ رکھو، دوسروں کی مدد کرو. اپنے اطراف میں پریشان ہے جو مخلوق کا شکر نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر نہیں کرتا. بس اپنے آپ کو بہتر کیجیے. نہیں پتا ہماری زندگی کی لائٹ کب خاموش ہو جائے گی، اور اگلی زندگی جب شروع ہوگی تب پتا چلے گا کہ زندگی کیا ہے. عالم دین کہتے ہیں کہ میں جس مسجد میں بہت عرصے سے خدمت کر رہا تھا تو وہاں ایک شخص تھا جو چائے پلاتا تھا لوگوں کو. تو اس کے بچے دوڑتے ہوئے آئے کہ بابا کا آخری وقت آ گیا ہے، بابا مر رہے ہیں. میں دوڑتا ہوا گیا کہ اس کو کلمہ پڑھا دوں، اس کو جو ہے وہ یہ تلقین کر دوں کہ مرنے سے پہلے بٹ انسان کلمہ پڑھے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے دیکھا اس کی حالت ختم ہو رہی ہے، میں نے کہا کہ کلمہ پڑھو. خاموش ہے. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. خاموش. میں نے کہا کہ تم نے ساری زندگی محنت کی ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی. خاموش ہے. اچانک سے کہتا ہے کہ میں جب تک نہیں پڑھوں گا جب تک وہ خود نہیں آئیں گے جن کی خدمت کی ہے. اللہ. بچے رونے لگ گئے. وہ عالم دین کہتے ہیں میری بھی حالت عجیب سی ہو گئی. تھوڑی دیر بعد وہ شخص اس بیماری کے حالت میں بھی اٹھا اور کہا، یلدی ترک زبان تھا، اپنی زبان میں کہا خوش آمدید میرے مولا. یعنی جن کا انتظار تھا وہ آ گئے. عزیزان محترم، کمال یہی ہے میرے مرتے وقت میرا مولا ہے. یہ کمال ہے نا زندگی میں. اس کا مطلب ہے کہ زندگی تم نے مولا ہی گزاری کہ مولا تمہارے مرتے وقت آ گئے. یہ زندگی ہم نہیں بچا سکتے جب تک امام ہماری مدد نہ کرے. نہیں کر سکتے. آیت اللہ حائری جزدی جنہوں نے حوضہ علمیہ کم بنایا، ان ایک عالم دین کے خواب میں مرنے کے بعد
کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا خواب میں لوگ میں نے دیکھا میری روح نکل گئی ہے، مجھے دفنا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، میں نے دیکھا سب چلے گئے چھوڑ کے، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو. جب انسان کی روح نکل جائے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا کچھ. تو میں نے دیکھا آگ کے گولے آ رہے ہیں، آگ، فائر قریب آ رہی ہے، میرے قریب آ رہی. تو میں نے کہا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، یہ آگ میرے قریب آ گئی. یاد رکھیں، یہاں پر آپ کو تکلیف ہو آپ ڈاکٹر میں چلے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کو تکلیف ہو آپ کو دوائی مل جاتی ہے، کچھ کر لیتے ہیں. عالم برزخ میں فرار نہیں ہے، وہاں نہیں بھاگ سکتے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آگ میرے پاس آ رہی تھی، اچانک سے میں نے دیکھا ایک نور آیا اور آگ مجھ سے دور چلی گئی. تو میں نے اس نور سے کہا آپ کا بڑا شکریہ، اگر آپ نہ آتے تو میں تو مر جاتا، آپ کون ہیں؟ تو نور سے آواز آئی، ہم امام رضا ہیں. کہا تم ہماری زیارت پہ 70 دفعہ آئے ہو. ہے نا امام رضا کی روایت، کیا کہتے ہیں؟ جو میری زیارت پہ آئے گا میں 3 جگہ اس کی زیارت پہ آؤں گا. ایک جگہ یہ ہے. کہا تم 70 دفعہ ہماری زیارت پہ آئے ہو، ہم بھی 70 دفعہ تمہاری زیارت پہ آئیں گے. انسان کتنے پیسے خرچ کرتا ہے، دنیا میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، مگر اپنے امام کے پاس نہیں جاتا. ایسا خدا ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے. عزیزان محترم، کچھ نہیں ہے سوائے ان کے در کے، کچھ نہیں ہے. ان کے در پہ چونکہ ان کے گھر سے کوئی دشمن بھی خالی نہیں گیا. کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کو خالی بھیجتے؟ کبھی بھی مشکل آیا کرے یہی دروازہ کھٹکھٹایا کرے. اللہ نے ان کو یہ اجازت دی.